صاف صاف کہا کہ اس انسٹیٹیوشن کے حساب کتاب میں وہ 300 کروڑ روپے کا گھپلہ ہے. اللہ جانے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے اس بات سے بھی بیک اپ کیا کہ وہ تقریباً اسی سائز کا ایک ہوٹل، 30 کمروں کا ہوٹل، ایک لاؤنج، ایک ریسٹورانٹ چلاتے ہیں جس کا آلموسٹ اسٹرکچر ویسا ہی ہے جیسا اسلامک سینٹر میں ہے. تو میں ان کی بات کو تھوڑا وزن دیتا ہوں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہاں کے بارے میں کتاب بھی لکھی ہے، اس وجہ سے ان کا تفصیلی تجزیہ ہوگا اس چیز کے بارے میں، اور اس کے ایک مہینے کے اندر اندر وہ اسی پینل میں آئے. ہاں، انہوں نے انٹرویو میں ایک بات یہ بھی کہی کہ اس کی جواب دہی نہ صرف سراج قریشی صاحب کی ہے بلکہ پورے پینل کی ہوگی. ستم ظریفی دیکھے کہ ایک مہینے کے اندر اندر وہ اس پینل میں شامل ہو گئے. تو یہ سوال ان سے پوچھنے کا بنتا ہے. دوسری بات یہ ہے جو اور زیادہ خطرناک ہے کہ انہوں نے ایک اور انٹرویو میں کہا کہ میں یہاں پہ آئی ڈریم کہ یہاں پہ میں اس بات کا خواب دیکھتا ہوں کہ یہاں تھنک ٹینک بنے. اب یہاں جو تھنک ٹینک بنے گا اور اس کے تار ناگپور سے جڑیں گے، تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ وہاں سیپٹک ٹینک بن جائے. ووٹ مانگے، لیکن میں یہاں ایک یہ مقدمہ پیش کر رہا ہوں کہ باقیوں کو کیوں نہیں کنسیڈر کرنا چاہیے. سب سے پہلے میں سراج قریشی صاحب کے پینل کی بات کروں گا. سراج صاحب کے یہاں ہمارے پاس بہت سے سوال تھے الیکشن سے پہلے. سب سے بڑا سوال تو یہ تھا کہ 20 سال کی مسافت کے بعد بھی یہ عمارت جو ہے وہ ادارہ نہیں بن پائی. اس کے بعد ایم او اے کو لے کے، باقی چیزوں کو لے کے شاہد بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں اس پہ بات کی، لیکن پہاڑ تب ہم پہ ٹوٹا جب انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ اناؤنس کیا. اور وہ کینڈیڈیٹ ایک ایسی سنستھا سے آتا ہے جو مسلمانوں کے لیے، مائنورٹیز کے لیے اینتھما ہے جو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. ان کے مینیفیسٹو میں، ان کے بیسک آرگنائزیشن کے اسٹرکچر میں 2 قسم کی شہریت کی بات صاف صاف ذکر ہے کہ اگر یہاں پہ مسلمان ہوں گے تو وہ دوسرے درجے کے سٹیزن ہوں گے. گولوارکر کی کتاب 1939 کی نیشن ڈیفائن میں انہوں نے صاف طور سے یہ بات کہی ہے. اب مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی اور اس میں یہ ہے کہ مسلمان یہاں رہ سکتا ہے لیکن اسے سول حقوق نہیں ملیں گے، اسے سول رائٹس نہیں ملیں گے، یعنی وہ ووٹ نہیں کر سکتا. آج وہی کینڈیڈیٹ جس میں 80% مسلمان ووٹر ہے اس کے سامنے ووٹ مانگنے آ رہا ہے. تو یہ ایک بات کانٹراڈکشن ان ٹرمز بھی ہے، اور اس سے آگے میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا کیونکہ یہاں کی عوام کو شاید اس میں مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ اسے کیوں کنسیڈر کریں یا کیوں نہ کنسیڈر کریں. چونکہ میں بھی وائس پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ ہوں تو میں ان کے وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ کے بارے میں بھی 2-4 باتیں کہنا چاہتا ہوں. کلیم الحفیظ صاحب وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں. انہوں نے حال میں ہی اس ایک الیکشن سے 1 مہینے پہلے ایک لمبا انٹرویو دیا اور اس میں صاف صاف کہا کہ اس انسٹیٹیوشن کے حساب کتاب میں وہ 300 کروڑ روپے کا گھپلہ ہے. اللہ جانے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے اس بات سے بھی بیک اپ کیا کہ وہ تقریباً اسی سائز کا ایک ہوٹل، 30 کمروں کا ہوٹل، ایک لاؤنج، ایک ریسٹورانٹ چلاتے ہیں جس کا آلموسٹ اسٹرکچر ویسا ہی ہے جیسا اسلامک سینٹر میں ہے. تو میں ان کی بات کو تھوڑا وزن دیتا ہوں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہاں کے بارے میں کتاب بھی لکھی ہے، اس وجہ سے ان کا تفصیلی تجزیہ ہوگا اس چیز کے بارے میں، اور اس کے ایک مہینے کے اندر اندر وہ اسی پینل میں آئے. ہاں، انہوں نے انٹرویو میں ایک بات یہ بھی کہی کہ اس کی جواب دہی نہ صرف سراج قریشی صاحب کی ہے بلکہ پورے پینل کی ہوگی. ستم ظریفی دیکھے کہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ اس پینل میں شامل ہو گئے. تو یہ سوال ان سے پوچھنے کا بنتا ہے. دوسری بات یہ ہے جو اور زیادہ خطرناک ہے کہ انہوں نے ایک اور انٹرویو میں کہا کہ میں یہاں پہ آئی ڈریم کہ یہاں پہ میں اس بات کا خواب دیکھتا ہوں کہ یہاں تھنک ٹینک بنے. اب یہاں جو تھنک ٹینک بنے گا اور اس کے تار ناگپور سے جڑیں گے، تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ وہاں سیپٹک ٹینک بن جائے. وہاں مطلب یہ انہوں نے لا کے اس کو کگار پہ کھڑا کر دیا. آگے اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ابرار صاحب کا پینل ہے. ابرار صاحب اس سینٹر سے کم و بیش 20-25 سال سے جڑے رہے، ہر پینل میں شامل رہے، ہر سراج قریشی صاحب کے سایہ بنے رہے. تو کوئی بھی جہاں جو سفید و سیاہ کا جو حساب ہے اس میں پوری طرح سے وہ اس کے حصے دار ہیں. اور ایس ڈی بی ایم کے بعد شاید انہیں اندازہ ہو گیا کہ ٹائم از اپ فار ہم، ہی ہیز ٹو گو. لیکن
اور اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے لیے ایک آنریبل ایگزٹ روٹ بھی دیکھا, ایک پریس کانفرنس کی, لوگوں کو بتایا اور ذمہ داری اپنے سر لی, اینڈ دیٹ واز چن اپ. بڑی بہادری سے انہوں نے یہ کام کیا. لیکن 10 دن کے اندر, اور یہ بھی کہا کہ انتخاب نہیں لڑیں گے, 10 دن کے اندر انہوں نے ایک پینل تشکیل دیا. انکمپلیٹ تھا اس وقت, انکمپلیٹ تھا, وہ آج بھی انکمپلیٹ ہے, اور وہ میدان میں پھر سے اتر آئے. فال اور فیل کے تناز کی اس سے بہتر مثال کہیں نہیں ملے گی. ایک وقت میں ایک بات کہہ رہے ہیں, دوسری وقت میں اس کے ہی سامنے, اور ووٹر کو کیا سمجھ رہے ہیں اللہ جانے, کہ وہ اتنا بے وقوف ووٹر ہوگا کہ جیسا چاہے چلا دے اور جو کہیں وہ چل جائے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ انکم ٹیکس سے ایک اونچے عہدے سے فارغ ہوئے, سیٹلمنٹ کمیشن کے چیئرمین تھے. آج فیصل نے بڑی ڈیٹیل میں یہاں کے حساب کتاب کا اسٹڈی کیا ہے, اور شاید وقت کی کمی کی وجہ سے وہ شیئر نہیں کر پائے. انکم ٹیکس کے پاس IICC کے کوئی 30 اور 35 لاکھ روپے کے قریب ریفنڈ میں پڑے ہوئے ہیں پچھلے 6 سال سے. ان کے دفتر میں ہونے کا, ان کے اونچے عہدے پہ ہونے کا, جو بار جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم IAS ہیں, IRS ہیں, IPS ہیں, کیا فائدہ ہوا کہ ایک دمڑی ایک پیسہ وہ واپس لا کے نہیں دکھا پائے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ شاید ممبرشپ کمیٹی کے چیئرمین تھے, اور اس معرفت سے انہوں نے, یہ ان کا دعویٰ ہے کہ 400 500 600 کے قریب ممبر انہوں نے اس میں بنائے. حالانکہ ممبر بنانے والے وہ کوئی نہیں ہوتے ہیں, اس کا کوئی نارم ہوتا ہوگا, کوئی کرائٹیریا ہوتا ہوگا, اس کے تحت میں آ کے لوگ ممبر بنتے ہوں گے. لیکن یہ انہوں نے ایک ذاتی احسان کے طور پہ ان پہ ایک بوجھ ڈالا کہ بھائی تمہاری الائنس, تمہاری ایلیجنس ہمارے ساتھ ہونی چاہیے, کیونکہ ممبر ہم نے تمہیں بنایا ہے. تو ممبر کی قابلیت, ممبر کی تعلیم, ممبر کا اٹھنا بیٹھنا, ممبر کا پروفیشن کے کوئی معنی نہیں ہے. از اٹ جسٹ دی پرسنل ریلیشن شپ. اور بہت سے ممبروں نے مجھ سے کہا صاحب ہم کیا کریں, وہ شریف آدمی ہے, وہ یہ ہے وہ ہے, اور انہوں نے ہمیں ممبر بنایا. لیکن دیکھ وہ سائیکالوجی کی ٹرم ہے امپوسٹر سنڈروم, یعنی آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جس عہدے پہ یا جس جگہ پہ پہنچے ہو آپ ڈیزرو نہیں کرتے, اور وہ کسی نہ کسی طرح سے یہ امپوسٹر سنڈروم ان ممبرز میں ڈرائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا VP کینڈیڈیٹ اس جنوری تک BOT کا, IICC کا کے ٹریجرر تھے, اور انہوں نے ابھی ٹرانسپیرنسی کی بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ آنے والے وقتوں میں ہم ٹرانسپیرنسی لگائیں گے. پہلی بات تو یہ, جو 5 سال سے آپ تھے تو کیا اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں تھی؟ ایک سیدھا سا سوال یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتایا ہے کہ میں زیادہ فگر نہ بتاؤں, لیکن میرے پاس کچھ فگرز تھے اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. یامین قریشی صاحب یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے ہم سب سے زیادہ بیلنس شیٹس کو پڑھا ہے اور بتایا ہے. میں بہت مختصر میں بتاؤں گا کہ کم سے کم 250 سے 345% تک کا خرچوں میں اضافہ ہوا. یہ 31 مارچ 23 کی بیلنس شیٹ ہے, آڈیٹڈ بیلنس شیٹ, جس میں کلچرل پروگرام میں 260% کا, میٹنگ اور فنکشن پہ 270% کا, آفس ایکسپنسز میں 280% کا, فیسلٹیز میں 250% کا, اور لیگل ایکسپنسز میں 350% کا اضافہ ہوا. اور یہ کوئی افراط زر نہیں ہے جسے ہم انفلیشن کہتے ہیں, یہ مس مینجمنٹ آف فنڈس ہے. اب کیا آپ ان لوگوں کو واپس بھیجیں گے وہاں پر تاکہ وہ پھر ہمارے پیسوں کے ساتھ یہی کریں؟ اور اس میں 24 کی بیلنس شیٹ شامل نہیں ہے. آئی کین ایشور یو اس کے فگر اس سے کہیں زیادہ بدتر ہوں گے, کیونکہ لیگل ایکسپنسز, آبزرور صاحب کے ایکسپنسز جو یہاں پہ الیکشن کرانے آئے ہیں ان کے ایکسپنسز جب جڑ جائیں گے تو یہ رقم پتہ نہیں کتنے سے زیادہ تجاوز کر جائے گی. سلمان خورشید صاحب تیسرے پینل کو ہیڈ کر رہے ہیں, بڑے لیڈر ہیں, ان کے بارے میں خواجہ صاحب نے بھی ذکر کیا, باقی لوگوں نے بھی ذکر کیا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کا کتنا اٹیچمنٹ ہے اس سینٹر کے ساتھ. 2009 کے بعد, 2009 سے پہلے کے بارے میں شور نہیں ہوں, لیکن 2009 کے بعد شاید ہی کوئی ایجیم ہو جس میں انہوں نے شرکت کی ہو. اور جب 30 اپریل کو ہماری SGB ہے جو کہ بہت ہی کرٹیکل تھی, جس میں ہر ووٹ کاؤنٹ کر رہا تھا, وہ اس میں بھی ایبسنٹ رہے. تو واٹ از ہز اٹیچمنٹ ٹو دی سینٹر؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. آپ لوگ کیوں اس بات کو زور دے رہے ہیں کہ وہ اس میں ساتھ رہیں؟
اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو بڑی بات بتا دیتی ہیں. حال میں انہوں نے ایک خط لکھا ہے جو تقریباً مجھے لگتا ہے اوکھلا کے ہر ووٹر کو گیا ہے, اور جس کے لیٹر ہیڈ پہ انہوں نے لکھا کہ ایکس فارن منسٹر, ایکس لا, میں 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں, ایکس فارن منسٹر. لیکن انہوں نے بڑی خوبصورتی سے یہ چھپا لیا کہ وہ ایکس مائنورٹیز افیئرز منسٹر بھی تھے. یا تو اس میں کوئی احساس کمتری ہے, یا یہ اہم محکمہ نہیں ہے, یا جو زیادہ پروبیبل ریزن یہ ہے کہ لوگ پبلک میموری شارٹ, ان کو شاید وہ یہ بتانا نہیں چاہتے تھے, ان کی یادداشت جگانا نہیں چاہتے تھے کہ مائنورٹیز افیئر منسٹر ہو کے انہوں نے کیا کیا. تو اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے اس سے وہ اس کا کوئی مینشن نہیں کیا. وہ بہت اچھے فارن منسٹر رہے ہیں, وہ منسٹر ان ویٹنگ رہے ہیں, وہ منسٹر ویٹنگ فار براک اوباما رہے ہیں, اور 2 4 3 لوگوں کے منسٹر ویٹنگ وہ ہوتا ہے جو باہر کی ڈگنیٹری کو سرکار ہند کے ساتھ اگر کوئی ایشو آ جائے تو وہ اس میں لنک ہوتا ہے. اور ہمارے ساتھ میں ہی انڈیا انٹرنیشنل سینٹر ہے. مجھے لگتا ہے ان خوبیوں کے ساتھ وہ IIC کے لیے, انڈیا انٹرنیشنل کے لیے زیادہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں بنسبت IICC کے. عمر کا معاملہ جو ہے, جو کہ بڑا کرٹیکل ہے, وہ سب جانتے ہیں, لیکن 1 منٹ میں وہ ختم کریں. کیا آپ 3 سال کے لیے کینڈیڈیٹ چننا چاہیں گے؟ کوئی جواب ان کی طرف سے نہیں آیا, سوائے اس کے کہ صاحب وہ 3 سال میں وہ کر دیں گے جو لوگوں نے 5 سال میں نہیں کر پائیں گے. 5 سال یا تو 20 سال میں تباہی کر دیے, کیا 3 سال میں وہ ہو جائے گا؟ اس لیے معاملہ یہ ہے کہ نہ ہم ہاف پینٹ والے کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, نہ ہم ہاف ٹرم والے کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ سوچ کے بتانا پڑے گا ہمیں کہ بھائی وہ ان کا MP ہونا یا ایکس MP ہونا از ریئلی ناٹ ریلیونٹ ٹو آر سینٹر. دوسرا, وہ بزی آدمی ہے, کتنا وقت دے پائیں گے, کس طرح مل پائیں گے, کیسے آئیں گے, مجھے نہیں معلوم. یہ آپ کو سوچنا ہے. ان کے VP فرقان صاحب 10 سال سے سراج صاحب کے پینل پہ موجود تھے, اور آخر میں جب ان کو وہاں جگہ نہیں ملی یا ان کو شپ ڈوبتا ہوا نظر آیا تو وہ ادھر آ گئے. 10 سال میں ایک بار بھی ہم نے ان سے کوئی ڈیسنٹ کی آواز نہیں سنی کہ ڈیسنٹ کیا ہو کسی چیز پہ, کیونکہ وہاں بھیڑ بکریاں تو نہیں تھی نا. الیکٹ ہو کے تم ممبر گئے ہو بھائی, تو کچھ تو بولو گے. 20 سال سے وہ معاملہ وہیں کے وہیں ویسا رکا ہوا ہے. اور وہ اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں, کامیاب اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں, تو ان سے ایکسپیکٹڈ تھا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی آپ لوگ کنسیڈر کیجئے کہ اس پینل سے اس پینل شفٹ ہونے میں پرسنالٹی تو وہی ہے, اور آخر میں افضل امان اللہ صاحب, ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ شاید ان سے بھی کم ہے. وہ تو شاید ایک بار بھی نہیں آئے. وہ سوائے نامینیشن بھرنے کے 14 تاریخ کو وہ بنگلور سے چلے, کیونکہ یہاں قیاس آرائیہ کی جا رہی تھی کہ وہ لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے. لیکن 15 کی صبح آئے. انہوں نے, کیونکہ ٹیم پوری نہیں تھی, 4 5 6 لوگوں کے ساتھ انہوں نے پرچہ نامزدگی دائر کیا. وہ کسی ایجنٹ میں نہیں آئے, وہ کہیں نہیں آئے. ان کا بھی کلیم ٹو دس سیٹ از اونلی بیکاز ہی از این ex-IAS. I really don't know. Here are people. You have seen our panel. آپ نے دیکھا انجینئر, 3 ڈاکٹریٹ, 2 انجینئر, 2 لائر, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اور سب سیلفلیس ہیں, سب پہلی بار آ رہے ہیں. شرافت صاحب کا ایکسپیرینس ہمیں چاہیے تھا, وہ ہمارے ساتھ اس میں جڑے ہوئے ہیں. آپ فریش ٹیم کو, فریش فیسز کو, نئے خون کو کیوں نہیں موقع دیں گے؟ یہ کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور ایک بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینج, مارچ فار چینج میں ہمارا ساتھ دیجیے. شکریہ.